ہما فی النار، اور فرمایا ان کا مقام جو ہے وہ جہنم ہے۔ سچ بولنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ بندہ صدیق بن جاتا ہے۔ وقال لا، فرمایا ہو مومن اور اس کی زبان سے جھوٹ نکلے یہ بات گوارا نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں آپ جون سی مرضی خوشبو لگا لیں، اور آپ جو ہے وہ سرما بھی ڈال سکتے ہیں، آنکھوں میں آپ تیل بھی لگا سکتے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھوٹ بولنے والوں کے لیے کتنی بڑی جو ہے وہ وعید فرمائی۔ فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، فرمایا اللہ رب کائنات کی اس شخص پہ لعنت ہو جو بندہ جھوٹ بولتا ہے۔ اور پھر فرمایا ویل یومئذ للمکذبین، فرمایا قیامت والے دن بربادی ہوگی ان لوگوں کے لیے جو جھوٹ بولنے والے ہیں۔ جھوٹ اتنا بڑا گناہ ہے اور کبیرہ گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کے اعمال جو ہے وہ ضائع ہو جاتے ہیں، اور ایک جھوٹ بول کر بندہ اس کو چھپانے کے لیے جو ہے وہ کئی اور جو ہے وہ جھوٹ بول دیتا ہے۔ اور پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر فرامین کو ہم پڑھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے جو ارشاد فرمایا ہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ علیکم بالصدق، فرمایا کہ تم پر سچائی ضروری ہے، یعنی سچ بولنا ضروری ہے۔ کیونکہ فَإِنَّهُ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، اور پھر فرمایا وَهُمَا فِي الْجَنَّةِ، اور یہ دونوں جو ہیں جنت میں بندے کو لے جاتی ہیں، یعنی سچ اور نیکی جو ہے وہ بندے کو جنت میں لے جاتی ہے۔ اور پھر فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، فرمایا جھوٹ سے بچو۔ کیوں؟ فرمایا کہ فَإِنَّهُ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، کیونکہ جھوٹ جو ہے وہ بندے کو جو ہے وہ فجور کی طرف لے جاتا ہے۔ وَهُمَا فِي النَّارِ، اور فرمایا ان کا مقام جو ہے وہ جہنم ہے۔ یعنی جب بندہ فاجر ہو جاتا ہے، جھوٹ بولنا شروع ہو جاتا ہے، تو فرمایا ایسا بندہ جو ہے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، یہ بخاری اور مسلم شریف کی جو ہے وہ حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا کا فرمان نقل فرماتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ، یعنی وہی الفاظ ہیں کہ جو سچ ہے وہ نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ اور پھر فرمایا وان الرجل لا یصدق، فرمایا یہاں تک کہ بندہ سچ بولتا رہتا ہے، اور کیا ہوتا ہے حتی یکون عند اللہ صدیقا، سچ بولنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ بندہ صدیق بن جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، جھوٹ جو ہے وہ فجور کی طرف لے جاتا ہے، اور پھر فرمایا فجور جو ہے وہ بندے کو جہنم میں لے جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّ الرَّجُلَ الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبُ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، فرمایا بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ جھوٹا لکھا جاتا ہے، وہ کذاب لکھا جاتا ہے۔ تو اس لیے جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ اور پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منافق کی علامات کو بیان فرمایا ہے، تو ان میں سے ایک منافق کی جو خالص علامت ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ وہ یہ ہے کہ جب وہ بات کرتا ہے تو بات بات پہ جھوٹ بولتا ہے، یعنی یہ منافق کی علامت ہے جھوٹ بولنا۔ جھوٹ سے جس قدر ہو، جس حد تک ممکن ہو بچنا چاہیے۔ کیا کوئی ایسی صورت بھی ہے کہ جس میں بندے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے؟ تو ایسی صورت نہیں ہے کہ جس میں واضح طور پہ بندہ جھوٹ بول سکے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ جہاں پہ انسان کی جان جو ہے وہ جانے کا خطرہ ہو، اور انسان کا ایمان جانے کا خطرہ ہو، کہ کوئی بندہ جو ہے وہ آپ کے جو ہے وہ رکھے ایسے گن اور کہے کہ یہ جھوٹ بولو وگرنہ تمہیں جو ہے وہ میں جان سے مار دوں گا، اس جگہ پہ اگر آپ چاہیں تو شہادت کا رتبہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ہاں اگر آپ اپنا جان بچانا چاہیں تو کچھ جو ہے وہ رعایت موجود ہے کہ کچھ آپ جھوٹ بول لیں ہلکا سا، اور جس کی وجہ سے آپ کی جو ہے وہ جان بچ جائے۔ اور دوسری صورت یہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو فریقین، دو جماعتوں کا، دو بندوں کا، دو گروہوں کا آپس میں جھگڑا ہو جائے، تو فرمایا ان کا جھگڑا ختم کرنے کے لیے، ان کی لڑائی
برائی ختم کرنے کے لیے تمہیں جو ہے وہ تھوڑی سی جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، وہ بھی واضح تن نہیں، تھوڑا سا اس میں جو ہے وہ الفاظ کا رد و بدل کر کے. مثال کے طور پر اگر ہمارا دو بھائیوں کا آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے اور تیسرا شخص جو ہے وہاں پہ آگے جو ہے وہ اصلاح کرنے کے لیے میرے بھائی کے پاس جائے اور وہاں پہ اس کے پاس جا کے کہے یار وہ آپ صاحب تو آپ کے بارے میں بڑا اچھا سوچتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں میرے بھائی جیسا بندہ ہی کوئی نہیں، حالانکہ میں اس کے لیے برے الفاظ ہی بولتا ہوں، گالیاں دیتا ہوں، لیکن وہ وہاں پہ جائے اور جا کر میری طرف سے کہے یار وہ بڑا آپ کے بارے اچھے میں الفاظ بولتا ہے، اور میرے پاس آئے اور کہے یار آپ کا بھائی جو ہے وہ آپ کی تعریف کر رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا میرا بھائی بڑا اچھا ہے، میرا بھائی جو ہے وہ فلاں ہے فلاں ہے. ایسے ہی دو دوستوں کی بات ہے، اور حتیٰ کہ جب وہ بندہ ایسی باتیں کرے گا نا تو ایک بار اس کے دل میں یہ بات ضرور آئے گی یار میرا بھائی میرے بارے میں اتنا اچھا سوچتا ہے اور میں اس کو ایسے ہی گالیاں دے رہا ہوں، میں اس کو ایسے ہی جو ہے وہ برا کہہ رہا ہوں. اور حتیٰ کہ وہ قریب ہوتے، دونوں آپس میں قریب ہو جاتے ہیں، دونوں کی صلح ہو جاتی ہے. تو فرمایا یہ معاملہ کرنے کے لیے تم جو ہے وہ ذرا جھوٹ بول سکتے ہو، تھوڑا سا، وہ بھی واضح تن نہیں، تھوڑی سی اس میں جو ہے وہ آپ کمی بیشی کر سکتے ہیں. اور پھر یہ آخری فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سن لیں. میرے آقا سے کسی نے پوچھا، صحابی نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایکون المومن جبانا، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فقال نعم، میرے آقا نے فرمایا ہاں مومن بزدل ہو سکتا ہے. پھر پوچھا ایکون المومن بخیلا، آقا کیا مومن کنجوس ہو سکتا ہے؟ فقال نعم، میرے آقا نے فرمایا ہاں مومن کنجوس ہو سکتا ہے. تو پوچھا ایکون المؤمن کذابا، آقا بتائیے کیا ایمان والا مومن جس نے آپ کا کلمہ پڑھا ہو وہ ایمان والا جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فقال لا، فرمایا ہو مومن اور اس کی زبان سے جھوٹ نکلے یہ بات گوارا نہیں ہے. تو مومن کی شان یہ ہے کہ مومن کی زبان سے ہمیشہ سچ نکلنا چاہیے. الصدق ینجی والکذب یہلک، فرمایا سچ ہمیشہ بندے کو نجات دیتا ہے اور جھوٹ بندے کو ہلاک کر دیتا ہے. تو اس ہلاکت سے، اس کبیرہ گناہ سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ چیزوں سے اگر ان پہ غور کریں گے. مثال کے طور پہ گھر کا دروازے پہ دستک ہوتی ہے، باپ اندر گھر میں موجود ہوتا ہے، اپنے بچے کو بھیج دیتا ہے اور کہتا ہے جی باپ ابا گھر میں نہیں ہے، تو یہ جھوٹ ہے. اگر ہم موبائل پہ بات کر رہے ہیں، بیٹھے مسجد میں ہیں اور کہیں پہ ہم نے جانا ہو، ٹائم دیا ہو، آپ کہاں پہ ہیں تو ہم کہیں یار میں چونگی کراس کر رہا ہوں، یہ جھوٹ ہے. اس طرح بہت سی ایسی چیزیں چھوٹی چھوٹی ہیں جن کو ہم جو ہے وہ معمولی سمجھتے ہیں لیکن ان کے اندر جھوٹ موجود ہوتا ہے. تو میرے رب نے یہی فرمایا کہ ویل یومئذ للمکذبین، اور لعنت اللہ علی الکاذبین. ایک تو جھوٹوں پہ لعنت ہے اور دوسرا قیامت والے دن یہ لوگ ہلاک اور برباد ہو جائیں گے جو جھوٹ بولتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایسی برے فعل سے ہمیں محفوظ فرمائے. اور آخر میں ایک دوست نے یہ سوال پوچھا کہ روزے کی حالت میں ٹوب برش کرنا اور خوشبو لگانا، تو خوشبو لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، خوشبو بھی لگا سکتے ہیں. روزے کی حالت میں آپ جون سی مرضی خوشبو لگا لیں، اور آپ جو ہے وہ سرما بھی ڈال سکتے ہیں، آنکھوں میں آپ تیل بھی لگا سکتے ہیں، یہ جائز ہے. اور پھر ٹوب برش کے حوالے سے علماء کرام فرماتے ہیں کیونکہ اس کے ذرات ہوتے ہیں اور خطرہ ہوتا ہے کہ وہ گلے میں حلق میں چلے جائیں کہ جن کی وجہ سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے، اس لیے اس سے گریز کرنا چاہیے. مسواک چاہے خشک ہو یا تر ہو، روزے کی حالت میں آپ مسواک کر سکتے ہیں، صبح کو بھی کر سکتے ہیں، شام کو بھی کر سکتے ہیں، عصر کے بعد بھی کر سکتے ہیں. بعض کہتے ہیں جی نہیں جب روزے کی افطاری کا ٹائم ہو تو مسواک نہیں کرنا چاہیے. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، مطلقاً پورے دن میں جب آپ نے روزہ رکھا ہے آپ جب مرضی مسواک کریں. یہ بہت ہی اچھا عمل ہے، حضور کی سنت ہے، اس کا بہت زیادہ ثواب ہے. میرے آقا فرماتے ہیں اگر میری امت پہ گرانا ہوتا تو میں ان پہ مسواک کو جو ہے وہ ہر وضو کے ساتھ، نماز کے ساتھ جو ہے وہ ضروری کر دیتا. تو اس لیے ٹوب برش کرنے سے بچنا چاہیے، اس میں روزہ ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الصلاۃ والسلام علیکم.